بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ قرآن کریم برہان رشید میں اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الطلاق مرتان، طلاقیں دو ہیں، فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، پھر اس کے بعد یا تو حسن سلوک کے ساتھ اور دستور کے ساتھ عورت کو روکنا ہے یا اس کو چھوڑ دینا ہے۔ گزشتہ درس میں اخلاقیات کے لحاظ سے گفتگو ہوئی اور اسی ضمن میں یہ بات بھی درس کے اندر کی کہ اخلاقیات سے جب قوم دور ہو جاتی ہے، معاشرے سے اخلاقیات اٹھ جاتے ہیں، تو پھر طلاق کا وقوع کثرت کے ساتھ ہوتا ہے، خاندان اجڑ جاتے ہیں اور نسلیں جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں۔ تو جب طلاق کا سلسلہ یہ مسئلہ یہاں چھڑا تو ضروری سمجھا کہ طلاق ثلاثہ کے بارے میں جو اصل حقائق ہیں ان کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے۔ طلاق ثلاثہ، طلاق کا مطلب طلاق ہے اور ثلاثہ کا مطلب ہے تین طلاقوں کے وقوع کے بعد جو لوگوں کا نظریہ بن چکا کہ تین طلاقوں کے بعد بھی عورت کو گھر کے اندر ٹھہرایا جا سکتا ہے اور اسے گھر کے اندر رکھا جا سکتا ہے، اور تین طلاقوں کے وقوع کے بعد عورت اپنے شوہر کے عقد میں ہی رہتی ہے۔ اس غلط فہمی، غلط نظریے اور فاسد نظریے کے رد کے طور پر احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور قرآن کریم کی آیات بینات کی روشنی کے اندر یہ آج اس مسئلے پر گفتگو عرض کر رہا ہوں۔ دوسرے سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الطلاق مرتان، طلاقیں دو ہیں اور اس کے بعد فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، یا تو نیکی کرتے ہوئے اس عورت کو اپنے پاس رکھنا ہے یا اس کو چھوڑ دینا ہے۔ یعنی دو طلاقوں کے وقوع کے بعد تیسری میں اس کو اختیار دے دیا گیا کہ تیسری دے کر اس کو ہمیشہ کے لیے فارغ کر دے، یا ابھی تیسری نہ دے اور دو کے وقوع کے بعد دوبارہ اس کے ساتھ عقد کر کے اسے اپنے نکاح میں لے آئے۔ ایک طلاق کے بعد طلاق رجعی کا وقوع ہوتا ہے اور 1 مہینے کی پھر مہلت ہوتی ہے، اور 1 مہینے کے اندر اگر رجوع ہو جائے تو نکاح برقرار رہتا ہے۔ مہینہ گزر جانے کے بعد اگر تعلق دوبارہ ان کا آپس میں تعلق قائم نہ ہو تو مہینے کے بعد طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے، یعنی 2 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، اور 2 طلاقوں کے وقوع کے بعد پھر صرف عقد ہے، یعنی نئے سرے سے نکاح ہے، وہی عورت اس شوہر کے عقد میں اس کے نکاح کے اندر آ سکتی ہے۔ لیکن 2 طلاقوں کے بعد جب تیسری طلاق کا وقوع لفظ صریح طلاق کے ساتھ ہو جائے تو پھر وہ عورت اس شوہر پر، اس مرد پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اب دوبارہ وہ اس کے عقد کے اندر قطعی طور پر نہیں آ سکتی،
سوائے اس طریقے کے کہ جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بیان کیا اسی رکوع کے اندر، الطلاق مرتان والے رکوع میں آگے ارشاد فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ وہ عورت کو اب اس کے لیے قطعی طور پر حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ ایک دوسرے شوہر کے ساتھ، دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد نکاح کر نہ لے، اس وقت تک یہ پہلے شوہر کے حق میں حلال نہیں ہو سکتی، جس کو ہمارے عرف کے اندر لفظ حلالہ کا اطلاق کیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے کہ عورت اپنے شوہر سے 3 طلاقیں پانے کے بعد جب وہ عقد سے نکل جاتی ہے تو دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد پھر جب وہ اسے طلاق دے اور عدت گزار کر پھر وہ اپنے شوہر اول کے نکاح کے اندر آ سکتی ہے۔ میری طرف توجہ کریں، بیٹھ جاؤ بیٹا، چھوڑ دو، میں جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ جب وہ اس کو طلاق دے دے تو وہ اس وقت تک اس کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ دوسرے شوہر کے عقد میں آ کر اسے نکاح کر کے پھر اس سے طلاق نہ لے لے۔ یہاں تک قرآن کریم کی آیات بینات سے ثابت ہو گیا کہ 2 طلاقوں کے بعد جب عورت کو اپنے پاس رکھنا چاہے تو پھر 2 پر ہی اکتفا کر لے اور دوبارہ اس کے ساتھ طلاق پائن کے بعد نکاح کر لے، یا اگر تیسرا لفظ بھی بول دیا طلاق کا تو پھر اس کے بعد 3 طلاقوں کے وقوع کے بعد وہ عورت اس کے لیے حرام ہوگی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے واضح لفظوں کے اندر بیان فرما دیا کہ یہ عورت دوبارہ اس کے نکاح کے اندر صرف اسی صورت میں جا سکتی ہے کہ جب وہ دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کرے اور پھر اس سے طلاق لے کر عدت گزار کر پہلے شوہر کے عقد میں دوبارہ آئے۔ اس کے علاوہ وہ عورت اس مرد کے لیے قطعی طور پر قرآن مجید کی آیات سے ثابت ہے کہ وہ دوبارہ اس کے عقد میں نہیں آ سکتی۔ 700 سال تک، 700 ہجری تک، یعنی اول ہجری سے لے کر 700 ہجری تک تمام علماء کا، تمام ائمہ کا، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا اس بات پر اتفاق اور اتحاد رہا ہے کہ 3 طلاقوں کے وقوع کے بعد 3 ہی کا تصور کیا جاتا ہے، ایک طلاق کا تصور قطعی طور پر نہیں ہے۔ یہ 700 سال تک امت کا اس بات پر اجماع رہا ہے۔ اس کے بعد پھر ایسے لوگ درمیان میں آگے جنہوں نے اس مسئلے کو الجھا کر لوگوں کے سامنے یہ نظریہ سامنے رکھا کہ اگر 3 طلاقیں واقع ہو جائیں تو 3 کے وقوع کے بعد ایک ہی متصور ہوتی ہے، لہذا وہ عورت اپنے شوہر کے عقد کے اندر رہ سکتی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر 3 طلاقوں کے وقوع کے بعد عورت ابھی بھی اس شوہر کے عقد میں ہے تو پھر طلاق اور نکاح کا تو کوئی تصور نہ ہوا، یہ تو کھیل تماشا بن گیا کہ کوئی بھی شوہر اپنی عورت کو 3 طلاقیں دے اور 3 طلاقوں کے بعد پھر اسے اپنے عقد میں رکھے، تو پھر طلاق اور نکاح کا تصور کیا رہا؟ نکاح کا فائدہ کیا ہوا کہ جب طلاق دے کر بھی دوبارہ اس کو اپنے عقد میں رکھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک کھیل اور تماشا بن گیا۔ تو قطعی طور پر پہلے تو یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ قرآن مجید کی آیات سے یہ ثابت ہے کہ جب 3 طلاقوں کا وقوع ہو جائے تو وہ عورت اس شوہر کے عقد میں نہیں آ سکتی۔ اب اس پر بخاری شریف کی حدیث پاک، اصل جو حدیث پاک ہے وہ آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں تاکہ اس مسئلے کو ذہن کے اندر رکھ کر کوئی بھی کبھی بھی اپنی زندگی کے کسی بھی حصے کے اندر ایسے بے دین اور گمراہ قسم کے لوگوں کے جو ہے وہ نرغے کے اندر آ کر اور ان کی جو ہے وہ گمراہ کن باتوں میں آ کر کبھی بھی وہ برائی کا مرتکب نہ ہو۔ یہ بات ذرا توجہ کے ساتھ سنیں، یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ میں رات کو سویا ہوں اور صبح اٹھ کے کتاب لے کر میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔
یہ جو مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں یہ اتنا نازک اور اہم مسئلہ ہے کہ پہلے تو رات مطالعہ کر کے تو پوری تحقیق کے ساتھ صحیح بخاری اور دیگر صحیح کتابوں سے اس مسئلے کو نکال کر پوری احادیث کو نشان لگا کر پوری محنت کے ساتھ آپ کے سامنے لایا ہوں۔ یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارا نظریہ لوگوں کا علم کے لحاظ سے اتنا ہی بن چکا ہے کہ ایک رسمی طور پر ایک درس ہوتا ہے، رسمی طور پر نماز کے انتظار میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، مولوی صاحب کوئی باتیں کرتے ہیں اور رسمی طور پر یہ کام ہوتا ہے، تو وہ ہمارا ذہن تخیل اور عادت ہی سال ہا سال سے یہی بنا دی گئی نا، تو ہمارا ذہن بالکل وہی ہوتا ہے۔ خون جگر دے کر بھی اگر کوئی ایک علمی بات کو یا ایک علمی تحقیق کو کوئی سامنے لے کر آتا ہے نا، تو لوگوں کے نظریے کے مطابق وہ بات بالکل عام سی ہوتی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے محبوب علیہ السلام کے ہاں جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے اس امانت کو آپ تک پہنچانے کے لیے اس کی بارگاہ سے اجر اور ثواب کی نیت کے ساتھ جو امانت ایک دینی لحاظ سے میرے پاس ہے، اس کو آپ تک پہنچانا میرا فریضہ ہے اور فرض ہے کہ یہ آپ لوگوں تک اس بات کی حقیقت آپ کے سامنے کھل کر سامنے آ جائے، تاکہ زندگی کے کسی موڑ پر جب یہ مسئلہ پیش ہو تو کوئی بندہ کسی بھی گمراہ شخص کی باتوں کے اندر آ کر بدکاری اور زنا کا مرتکب نہ ہو۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد پاک کہ حضور علیہ السلام نے 3 طلاقوں کو 3 ہی کہا ہے، اور صحیح بخاری سے یہ حدیث پاک دوسری جلد سے پیش کر رہا ہوں۔ اب پوری حدیث پاک کی سند ہے: حدثنی محمد بن بشار قال حدثنا یحییٰ عن عبید اللہ قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشہ ان رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق فسئل النبي صلى الله عليه وسلم اتحل للأول قال لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول۔ یہ حدیث پاک ہے پوری۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوا اور اس نے اپنا معاملہ پیش کیا کہ اس نے ایک عورت کو 3 طلاقیں دے دی تھی۔ کتنی؟ سارے بولو۔ 3 طلاقیں۔ طلق امرأته ثلاثا، اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھی۔ 3 طلاقوں کے بعد وہ عورت عدت گزارنے کے بعد اس نے ایک دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کر لیا، اور نکاح کرنے کے فوراً بعد اس نے اس سے بھی طلاق لے لی۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ عورت اس پہلے شوہر کے لیے حلال ہو گئی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا نہیں۔ کیا ارشاد فرمایا؟ نہیں، یہ حلال نہیں ہوئی، حالانکہ وہ دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کر چکی ہے۔ یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دوسرے شوہر سے نکاح کرنے کے بعد جب تک وہ ازدواجی تعلقات قائم نہ کریں اور ازدواجی جو فرائض ہیں اس کو پورا نہ کرے، تو اس وقت تک نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حتی یذوق عسیلتها کما ذاق الاول، جب تک دوسرا شوہر اس کے شہد کو چکھے نہ جیسا کہ پہلے نے چکھا، اس وقت تک وہ پہلے شوہر کے لیے وہ عورت حلال نہیں ہے۔ اب یہاں 3 طلاقوں کے حقوق کے بعد نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ 3 طلاقوں کے بعد تو وہ اس کے عقد میں ہی تھی، 3 طلاقوں کے بعد تو اس کے عقد سے وہ نکلی ہی نہیں، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 طلاقوں کے حقوق کے بعد وہ عورت اس کے عقد سے نکل گئی۔ اب جب دوسرے شوہر سے اس کا نکاح ہوا تو جب تک وہ ازدواجی تعلقات اس سے قائم نہ کر لے، اس وقت تک وہ پہلے شوہر کے حق میں حلال نہیں ہے۔
اگر 3 طلاقوں کے وقوع کے بعد ایک کا تصور ہوتا تو یہ صحیح بخاری شریف ہے جس کے اندر نبی علیہ السلام نے اس کا قطعاً ذکر نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ 3 کے بعد 3 کا وقوع ہوا، وہ عورت اس کے عقد سے نکل گئی، اب دوسرے شوہر سے جب اس کا نکاح ہوا تو جب تک وہ ازدواجی تعلقات اس سے قائم نہ کر لے وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ بخاری شریف سے صحیح حدیث پاک۔ دوسری حدیث پاک یہ صحیح ستہ میں جامع ترمذی ہے، اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت امام ترمذی نے یہ باب باندھا کہ باب ما جاء فی الرجل طلق امرأته البتۃ، کہ یہ باب اس بیان میں کہ کوئی شخص کسی اپنی اہلیہ کو، اپنی بیوی کو البتہ کے لفظ کے ساتھ، البتہ کا یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے ساتھ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس سے کتنی طلاقیں مراد ہوگی۔ حدیث پاک یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور یہی اپنے والد سے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اور وہ اپنے دادا سے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تو میں نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی طلقت امرأتی البتۃ، میں نے اپنی اہلیہ کو طلاقیں دی ہیں البتہ کے ساتھ، لفظ البتہ کے ساتھ طلاقیں دی ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر جب انہوں نے اس طرح اظہار کیا تو حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا یہ البتہ کا جو لفظ ہے نا، اس کے بارے میں علماء نے، شارحین حدیث نے یہ لکھا ہے کہ بعض نے اس سے ایک طلاق مراد لی ہے کہ جب کوئی عربی کے اندر لفظ البتہ کا بول کر طلاق دے تو بعض نے بولا ایک طلاق مراد ہوتی ہے، بعض نے کہا 2 طلاقیں مراد ہوتی ہیں اور بعض نے کہا 3 طلاقیں مراد ہوتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب انہوں نے آ کر عرض کیا تو حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا ما اردت بہا، یہ بتا کہ جب تو نے لفظ البتہ کا بول کر طلاق دی ہے تو اس وقت تیری مراد کیا تھی؟ انہوں نے عرض کیا قلت واحدۃ یا رسول اللہ، اس وقت میری مراد ایک ہی طلاق کی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا فواللہ، میں تجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تیرا ارادہ ایک ہی طلاق کا تھا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ واللہ، اللہ کی قسم میرا ارادہ ایک ہی طلاق کا تھا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا فَهُوَ مَا أَرَدْتَ، پھر تیرے لیے وہی ہے جو جس کا تو نے ارادہ کیا۔ اگر تو نے 2 کا ارادہ کیا تو 2 کا وقوع ہوگا اور اگر تو نے 1 کا ارادہ کیا تو 1 واقع ہوگی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ سوال کرنا اس سے یہ بتاتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو سوال کیا تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ 1 طلاق کے بعد یہ پوچھنا کہ تیری 2 یا 3 کا ارادہ تو نہیں تھا، اگر جب تک 2 یا 3 کا لفظ نہ بولا جائے اس وقت تک 3 کا وقوع نہیں ہوتا۔ 1 کے بولنے کے ساتھ 1 کا وقوع ہوتا ہے، 2 کا بولنے کے ساتھ 2 کا وقوع ہوتا ہے اور 3 بولنے کے ساتھ 3 کا وقوع ہوتا ہے۔ کہاں گیا وہ تصور ان لوگوں کا جو لوگوں کو حرام کاری کی طرف لگاتے ہیں، زناکاری کی طرف لگاتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ جی 3 طلاقوں کے بعد تو 1 ہی طلاق ہوتی ہے، لہذا اس عورت کو اپنے عقد میں دوبارہ لایا جا سکتا ہے، ساری زندگی جو ہے وہ غلط کاریاں کرواتے رہتے ہیں۔ تو لہذا حدیث پاک کی روشنی کے اندر یہ امام ترمذی کی صحیح جامع ترمذی ہے جسے صحیح ستہ کے اندر شامل کیا گیا، اس حدیث پاک سے بھی اور بخاری شریف کی حدیث پاک سے بھی یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ 3 طلاقوں کے وقوع کے بعد 3 ہی کا تصور ہوتا ہے۔ کوئی اس غلط فہمی میں پڑھ کر جو ہے وہ اپنے زندگی کو تباہ نہ کرے اور جو ہے وہ اپنی اولاد کو برباد نہ کرے کہ جو یہ سمجھے کہ 3 طلاقوں کے وقوع کے بعد 1 ہی طلاق ہوئی ہے تو لہذا 1 کے بعد جو ہے وہ عورت کو دوبارہ اپنے عقد میں لایا جا سکتا ہے۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ بولیں کہ یہ احادیث مبارکہ سے یہ ثابت کر کے حدیثیں پڑھ کر آپ کو بتا دیا
کہ 3 طلاقوں کے وقوع کے بعد لفظ طلاق صریح جب بول دیا جائے تو اس کے بعد تینوں کا وقوع ہو جاتا ہے۔ 3 دفعہ لفظ بولنے کے بعد ایک کا تصور کرنا غلط ہے، اور پھر اس عورت کو اپنے عقد میں رکھنا غلط ہے، اور وہ جب تک اس کے عقد میں رہے گی وہ گناہ کا مرتکب ہوگا، وہ زنا کا مرتکب ہوگا۔ لہٰذا ایسے لوگوں کی باتوں میں اپنی زندگی میں بھی کبھی نہیں آنا کہ جو کہیں کہ 3 طلاقوں کے بعد جو ہے وہ ایک ہی کا وقوع ہوتا ہے اور اس عورت کو دوبارہ عقد میں جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے۔ عقد میں آ سکتی ہے وہ عورت بشرطے کہ پہلے شوہر سے طلاق لینے کے بعد پہلے عدت گزارے 3 مہینے 10 دن، پھر عدت گزارنے کے بعد بشرطے کہ اس کے ہاں کوئی بچہ نہ ہو، اگر بچہ ہے تو جب تک بچے کی ولادت نہ ہو وہ اس پہلے شوہر کی عدت کے اندر ہے۔ طلاق کا وقوع باہر صورت ہو جاتا ہے۔ یہاں اس کی ضمن کے اندر یہ مسئلہ بھی ذہن کے اندر رکھیں۔ بعض لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوتا ہے کہ عورت اگر مخصوص ایام کے اندر ہو یا عورت جو ہے وہ امید سے ہو، اس کے ہاں پیٹ میں بچہ ہو تو اس میں طلاق نہیں ہوتی، جبکہ سراسر جو ہے وہ غلط نظریہ ہے۔ کسی قسم کی کسی حالت کے اندر بھی اگر طلاق کا وقوع ہو جائے، طلاق شوہر دے دے تو اسی وقت اس کا وقوع ہو جاتا ہے، بشرطے کہ عورت اگر امید سے ہو تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا اس کے جتنے بھی دن جتنے مہینے باقی رہتے ہیں وہ عدت ہے۔ وہ طلاق کا وقوع اسی وقت ہو گیا جب اس نے طلاق دے دی، لیکن اگر بچہ پیدا نہیں ہوا تو جب تک بچے کی ولادت نہیں ہوتی اس وقت تک وہ عدت میں ہے، اور اگر امید سے نہیں ہے تو پھر 3 مہینے 10 دن جو ہے وہ عدت گزارے گی، پھر عدت کے بعد وہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرے۔ اب اگر پہلے شوہر کے عقد میں وہ آنا چاہے تو دوسرے شوہر سے طلاق لینے کے بعد پھر 3 مہینے 10 دن عدت گزارے، پھر پہلے شوہر کے عقد کے اندر دوبارہ آ سکتی ہے۔ یہ نہایت اہم مسئلہ تھا جس کی پوری تحقیق کے ساتھ آپ کے سامنے اس کو بیان کر دیا، احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر پڑھ کر بتا دیا۔ اب بھی اگر کوئی بندہ اس کے اندر شک شبے کے اندر پڑا رہے اور اس مسئلے کو معمولی سمجھ کر وہ اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ ایسے کام کا ارتکاب کرتا رہے تو اب اس کا گناہ اس کے سر پر ہے۔ جتنا فرض میرا تھا وہ میں نے آپ کو حقائق کی روشنی کے اندر سارا مسئلہ آپ کے سامنے گوش گزار کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یاد رکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔